ہمارا ایک معاشرے کے اندر کردار یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں نوجوانوں کو امپاور کریں، نوجوانوں کے اندر سے مایوسی کا خاتمہ کریں، نوجوانوں کے حوصلہ دیں، نوجوانوں کے اندر امید کی کرن کو جگائیں۔ لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، وردی کے اندر ملبوس فرعون اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور بلا شبہ ہمارے ادارے کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں کام کرنے والے، اور بڑے ہر افسر ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسے افسر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے دشمن ہیں، وہ ریاست کے دشمن ہیں، جو کہ نوجوانوں کے اندر خوف و ہراس پھیلاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی ہے، دہشت زدہ ہوا ہے۔ اس کا دقیقہ کنٹینٹ جس نوجوان نے سنا ہے، جس بھی بچے نے سنا ہے، وہ دہشت زدہ ہوا ہے، خوف زدہ ہوا ہے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں ڈکی اس معاشرے کے اندر رہے گا؟ وہ پہلی فرصت میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے گا۔ یہ میری آبزرویشن ہے، اللہ عالم۔ میں نہیں چاہتا وہ کبھی زندگی میں جائے، میں چاہتا ہوں پاکستان کا جوان پاکستان کے اندر سرو کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایسے غلیظ افسران کا احتساب کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں جنہوں نے بروقت کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ڈکی کو اس میں سمجھتا ہوں ان فرعونوں کے، ان دجالوں کے چنگل سے جو ہے آزادی دلوائی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا ایک افسوسناک، بڑا تشویشناک، بڑا خوفناک واقعہ ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی کسی بندے کو یا اس کی فیملی کو یہ سب بھگتنا پڑے۔ میں کیونکہ ڈکی میرے گھر کے پاس ہی رہتا ہے، تو میری اس کی والدہ سے بھی ایک ادھر ملاقات ہوئی۔ بہت صابر خاتون ہے، بہت نیک خاتون ہے اس کی والدہ، بہت تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار۔ تو حقیقت بات ہے اس کی والدہ کو دیکھ کے بھی جس بندے کو ترس نہیں آیا نا، وہ حقیقت بات ہے فرعون کی نسل کا ہے۔ تو بابنگے دوہل کہتا ہوں میں یہ بات، یہ سرفراز چودھری جیسے فرعونوں کا چوک اور چراہوں میں احتساب ہونا چاہیے۔ سرفراز چودھری جیسے فتنوں کا چوکوں میں احتساب ہونا چاہیے، چوکوں میں عدالتیں لگنی چاہیے، اور ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور نوجوانوں کا حوصلہ بلند کرنا چاہیے کہ جو بندہ ایسے ظلم ڈھاتا ہے عوام کے اوپر، اس بندے کا یہ حشر ہوتا ہے۔ تو ہمارا سب کا مطالبہ ہے، پاکستان کے اندر تمام تر نوجوان، تمام تر عوام جس نے ویڈیو دیکھی ہے، اس کا ایک ہی مطالبہ ہے، ہم چیف آف آرمی سٹاف جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے، ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے، ہم وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جس بندے نے یہ ظلم کی داستان رقم کی ہے، اس کی 7 نسلوں کو بھی یہ پتہ لگنا چاہیے کہ پاکستان کی جان اتنی سستی نہیں ہے، پاکستانی نوجوان کی جان اتنی سستی نہیں ہے، اور پاکستان کے نوجوان پہ ظلم کرنا، اس کے اندر پاکستان کے اداروں کا خوف ڈالنا، اس کو پاکستان سے متنفر کرنا، یہ ملک دشمنی ہے۔ اور ایسے غلیظ فرعون کا، ایسے غلیظ حرام خور کا علاج چوکوں اور چوراہوں میں کرنے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں بھرپور یقین ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور اس پہ ایکشن لیں گے، لیکن یہ پوری قوم جو سرفراز چودھری اپنے بچے کو ایک حرام کی داستان دکھا رہا ہے، تشدد کر رہا ہے ایک نہتے بندے پہ، یہ بدماشی ہے، یہ مردانگی ہے۔ میں یہ پولیس سے مطالبہ کرتا ہوں، ابھی آئی جی پنجاب صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اس پہ ہی میں نے کہا کہ آپ کا ادارہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، پولیس کی ضرورت ہوتی ہے ہر معاشرے کو، لیکن ادارے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نفسیاتی مریض ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن ہونی ضروری ہے، ان کا علاج ہونا ضروری ہے، اس میں اے بی ایس اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ ایسے افسران کو ڈائیگنوز ہونا چاہیے، سیڈسٹ ہوتے ہیں، میڈیکلی دے آر انفٹ، یہ جانور ہیں، ان میں اور کتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو کسی کو ٹارچر کر کے راحت محسوس کرتے ہیں، جو کسی پہ ظلم اور ستم کر کے راحت محسوس کرتے ہیں، یہ جانور ہیں۔ ایسے جانوروں کو پاگل خانے ہونا چاہیے یا پنجرے میں بند ہونا چاہیے۔ سرفراز چودھری کی ہم جو ہے وہ سرفراز چودھری نے جو ایک ظلم اور بربریت کی داستان رقم کی ہے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سرفراز چودھری جیسے جانور کو چوکوں میں سزا ہونی چاہیے، چوک میں سزا ہونی چاہیے، اور اس کی فیملی کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، کیونکہ اس کی فیملی انوالو تھی ہیومیلیشن کے اندر۔ اس کے 7 سال کے بچے نے، اب یہی فرق ہوتا ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے نا تو شرم و لحاظ نہیں ہوتا۔ اب اس کا بچہ 7 سال کا 10 سال کا ہے، اس کا بچہ بھی حرام پہ ہی پلا ہے نا،
عمر عادل صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی کہ یہ بندہ مجھ سے رشوتیں مانگ رہا ہے. یہ پورا ایک موب تھا, گینگ تھا. تو اس حرام پہ پلنے والی پوری نسل کو نشان عبرت بنانا چاہیے اور ان کو ملک بدر کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, یہ چیف صاحب